معزز خواتین و حضرات، آئیے اس کے بعد والی آیت پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، غور کیجئے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنو ان الفاظ کے ذریعے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ ایک بڑا خصوصی حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر، یا ایھا الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کو انجانے میں نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر بعد میں اپنے کیے پر پشیمان۔ 8ویں سال کے آخر یا 9ویں سال کے شروع میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا، اس لیے کہ 8 ہجری رمضان میں مکہ فتح ہو گیا۔ اب پورے سرزمین حجاز پر اسلامی حکومت کا پرچم لہرا رہا ہے، اس لیے وہ احکامات جن میں تھوڑا سا تعمل کیا گیا تھا کہ فوری اس کو نافذ العمل نہیں کیا گیا، اب ان کو روبہ عمل لایا جا رہا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، خود سمجھنے کی کوشش کروں۔ اسلام کا ورژن جو نیا ایڈیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائنل لے کر آئے، آخری، اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو تدریج کے ساتھ نازل کیا، بہت آہستہ آہستہ۔ مکے میں غار حرا میں پہلی وحی اتری، اب لوگوں سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی وحدانیت کو مان لو، فلاح پاؤ گے۔ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی لائق پرستش حکم کی بجان لانے کے قابل نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب اس میں رسالت خود بخود آ گئی، کس کی بات سن کر اللہ کو مانا جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت آ گئی۔ اب اس کے بعد میں موضوع تیسرا لیا جائے گا آخرت کا، تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے۔ 12 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی عبادت کلمہ گو مسلمانوں پر فرض کی، 12 سال بعد۔ 12واں سال ہے نبوت کا۔ اللہ تعالیٰ نے رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو رات میں حضرت جبریل کو حکم دیا کہ جائیے اور ہمارے آخری نبی کو آسمانوں پر لے، عرش پر لے آئی۔ معراج النبی کا واقعہ ہر سال آپ اپنے ملکوں میں اور یہاں سرزمین مسقط پر سنتے رہتے ہیں۔ تو 12ویں سال نماز فرض ضرور ہوئی، 5 وقت کی نمازیں ہو گئیں، لیکن امپلیمنٹیشن، ان پر عمل مکے میں ممکن نہیں تھا۔ کعبۃ اللہ کی موجودگی میں دوسری مسجد عبادت کے لیے بنانا نامناسب تھا اور ممکن ہی نہیں تھا، مکے والے خاموش نہیں بیٹھتے تھے۔ اس لیے نماز پر پریکٹیکلی عمل کب ہوا 5 وقت کی نمازوں کے لیے؟ مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، پھر غور و خوض شروع ہوگا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، نماز جماعت کے لیے بلانے کے لیے کیا طریقہ کار تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اذان کے کلمات بتائے، اب نماز قیام، یعنی 15ویں سال کلمہ گو پر 5 وقت کی نمازوں کا اطلاق ہوا۔ 16ویں سال بلکہ 15ویں سال کے شروع میں، 15ویں سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے۔ 16ویں سال اب ان کو پابندی کرا دی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب رہنا ہی لازماً روزے رہنا ہے، الا یہ کہ سفر ہو یا بیماری کے عالم میں ہو۔ اب وہ گنجائشیں ختم کر دی۔ اب کلمہ گو پر 2 فرض عبادتیں ہو گئی جبکہ 4 ہیں، لیکن ان کے لیے ان کی اپنی کچھ مخصوص شرائط ہیں۔ زکوٰۃ یہ تیسرے نمبر پر آئی۔ اب جیسے ہی مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا۔
آپ نے ایک صحابی روایت میں آتا ہے کہ یہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط تھے، ان کو بھیجا کہ جائیے آپ قبیلے بنو المستلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطراف و اکناف کے مسلمان قبائل کو بتا دیا گیا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اپنے اپنے مالوں میں سے، جانوروں میں سے، مختلف چیزیں ہیں اس کی، وہ بہت ڈیٹیل میں جانا پڑے گا ہم، اور جس کے پاس جو مال ہے اس کے اعتبار سے آپ اپنی زکوٰۃ نکالیے، اور زیادہ تر بات چیت جو ہوتی ہے سونا چاندی پر اور نقدی کے اوپر۔ اب رہی بات کاروباری مال پر، زرعی زمینات پر، جانوروں پر، یہ اپنے اپنے فقہ کے مطابق آپ ڈھونڈ لیجیے۔ تو یہ نظام عمل میں آ گیا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مقرر کیا، انسپیکٹر، جائیے اوسط درجے کا مال وہاں سے لے، لوگوں کا بہترین مال چن کے مت لائیے۔ بہرحال یہ صاحب گئے، جب یہ قبیلے بنو المستلق کے قریب پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ اس قبیلے میں تو کچھ لوگوں سے میری پرانی دشمنی ہے، باوجود یہ کہ مسلمان ہیں، کہیں وہ پرانی دشمنی کے نتیجے میں کہیں مجھے تنہا پا کر قتل نہ کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس علاقے میں گئے ہی نہیں، آدھے راستے سے واپس آ گئے، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ قبیلہ بنو المستلق نے نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، بلکہ انہوں نے نمائندے کو قتل بھی کرنا چاہا۔ اب ظاہر ہے یہ خبر سن کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے ہوں۔ قبیلہ بنو المستلق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے پورا قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہو گیا، اس لیے کہ وہاں کے سردار کی بیٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے نتیجے میں پورا مال لوٹا دیا گیا ان کو۔ ایک دن صبح میں غلام بنے، شام تک آزاد ہو گئے۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلے کبھی واقعہ نہیں ہوتا، ورنہ لوگوں کو تو غلام بنا کر صدیوں ان کی نسلوں کو غلام رکھا جاتا ہے۔ پھر جو مال ملا تھا، مال غنیمت، چونکہ جنگ ہوئی تھی، باقاعدہ تلوار چلی تھی، مال غنیمت کہلایا، وہ بھی واپس کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں اب توقع تو ان سے یہ ہے کہ ہمارے آدمی کو زکوٰۃ دے کے بھیجیں گے۔ اور قبیلے کے سردار ہیں حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ کے والد۔ جب یہ اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تب مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ ہو گیا، صحابہ اکرام کی بڑی تعداد موجود ہے، اور صحابہ اکرام کے دو گروپ بن گئے وہاں پر۔ ایک گروپ کی رائے یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر ایک فوجی دستہ تیار کریں، ان کی سرکوبی کے لیے بھیجیں کہ نبی کی نافرمانی کیسے کی انہوں نے، اور نبی اس وقت ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہے، حکمران بھی ہے۔ دوسرے گروہ کا خیال یہ تھا کہ تھوڑا توقف سے کام لیا جائے، انتظار کر لیا جائے اور معلومات حاصل کی جائے، وجوہات کیا تھی جن کی بنیاد پر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ آپ نے پوچھ لیا، تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، آپ کا آدمی تو ہمارے علاقے میں آیا ہی نہیں، ہم تو زکوٰۃ جمع کر کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئے گا تو اس کے حوالے کر دیں گے ہم۔ جب وہ نہیں آیا تو پھر میں نے سوچا کہ چل کر میں خود امانت پہنچا دوں گا آپ تک، آپ کی زیارت بھی ہو جائے گی، ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اب بتائیے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلی چیز جو حکم دے رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے درمیان خبر لے کر پہنچے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تحقیق کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ کوئی ایکشن لو، کوئی کاروائی کرو، تحقیق کر لیا کرو، ہر ایک کی بات پر اعتبار مت کرو، ورنہ اس کی بات پر اعتبار کر کے فوری ایکشن لے لیا جاتا، پھر بعد میں شرمندگیاں ہوتی۔ اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے ایک فوجی دستہ بھیجتے، وہ جا کر ڈائریکٹلی ان پر حملہ کر دیتا،
اس سے پہلے کہ افہام و تفہیم ہوتی، بات معلوم ہوتی، حقیقت کا پتہ چلتا، کچھ صحابہ اکرام ادھر کے مسلمان قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے۔ تو پہلی آیت میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی اطلاع لائے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ صحابہ اکرام، لیکن اس کے باوجود ایک صحابی نے غلط بیانی سے کام لیا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، جبکہ انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں جو بتا رہا ہوں اگر اس میں ذری سی بھی رتی برابر غلط بیانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ میرا بانڈا پھوڑ دے گا، لیکن بہرحال ایک وقتی جوش کے تحت آ کر وہ بات بتا دی گئی۔ تو ایک آئندہ کے لیے حکم مل گیا، موجودہ ہر دور کے مسلمان حکومتوں کے لیے کہ اپنے مخبروں کی بنیاد پر کسی کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ یہ کون سے دیندار مخبر ہیں؟ یہ تو تنخواہ دار ہیں، اور جہاں ان کے ذاتی تعلقات کی بات ہوگی، ذاتی دلچسپیوں کی بات ہوگی، یہ تو جھوٹ بھی خبریں بھی دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اچھے خاصے شریف آدمی کو جیل کروا دیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کئی سالوں کی جیل کے بعد جب وہ چھوٹے گا تو پتہ چلے گا کہ ان پر کوئی مقدمہ ہی نہیں تھا۔ دنیا میں تو کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، لیکن آخرت میں جب چلے گا تو پھر وہ جج صاحب وغیرہ وغیرہ ذمہ داران جو ہوں گے وہ کیا اللہ کے آگے جواب دیں گے۔ تو پہلی چیز یہ قانون ہونا چاہیے۔ یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ حکومتوں کے لیے قانون بتا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ اور میں تو کسی کی جاسوسی کرانے سے رہے، لیکن حکومتوں کو خبردار رہنا پڑے گا نا اپنے رعایا سے، رعایا میں رہنے والے بیرونی ممالک کے لوگوں سے، کہ کب کون سازش کرے گا، کون ہمارا دشمن ہے، ہم دلوں کے حال تو نہیں جان سکتے، اور شک کی بنیاد پر ہم ساری دنیا سے کٹ کے بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ کاروبار دنیا جاری رکھنا ہے، لین دین ہے، ہمارے سامان وہ خریدیں گے، ان کے سامان ہم خریدیں گے، آنا جانا، ان کے ڈیلیگیشن، ان کے ایمبیسیز ہمارے پاس رہیں گے، ہمارے سفارت خانے ان کے پاس رہیں گے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب ہوا کیا وہاں پر؟ صحابہ اکرام کے دو گروپ بن گئے۔ ایک چاہتا تھا کہ فوجی دستہ بھیج دیا جائے، اور ایک کا دوسرے گروپ کا خیال یہ تھا کہ تھوڑا انتظار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ہدایت فرما رہا ہے۔ اصرار کرنے کی کیا وجہ ہے بھائی؟ آپ کے درمیان کوئی معمولی شخصیت ہے؟ وَاعْلَمُوا، خبردار ہو جاؤ تم لوگ، ان فیکم رسول اللہ، اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے، جس پر ہر گھڑی وہی آتے رہتی ہے۔ اللہ ان پر تمام کائنات کی باتیں کھول رہا ہے، جو مناسب سمجھتا ہے۔ اب اگر تمہارے باتوں میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل ایکشن لے لیتے، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، تمہاری باتوں کو سن کر وہ ایکشن لینا شروع کر دیں گے، تم مشکلوں میں پڑ جاؤ گے، پریشانیوں میں پڑ جاؤ گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تمہارے لیے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور پھر اسلام کو، ایمان کو دل پسند بنا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ واللہ فضلا من اللہ ونعم، اللہ کا ان پر فضل ہے، ان کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ مدینے میں ایک خاص بات کا خیال رکھیے کہ مکے میں احتیاطاً سورے پہلے نازل ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں کوئی واقعہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم جاری فرما رہا ہے، تاکہ تمہاری اپنی معلومات، تجربے کی بنیاد پر جو تم فیصلے کرتے ہو اس میں کیا کیا کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اور اللہ جو اصول ضوابط دے گا اس پر عمل کرو گے تو پھر ساری دنیا کے اندر ہر کسی کو امن، آشتی، سکون، عدل، انصاف اور ہیومن رائٹس پورے کے پورے چیزوں سے وہ فائدہ مند ہو سکے گا۔ ایک اور حکم انٹرنیشنل لیول، انفرادی لیول سے لے کر بین الاقوامی سطح تک حکم دیا جا رہا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اخْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو اہل ایمان کے گروہ آپس میں لڑ جائیں، اب اس کو آپ دو افراد کو لے لیجئے، محلے میں دو آدمی لڑ جائیں کسی بھی وجہ سے،
بچوں کی وجہ سے عموماً زیادہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. دو گھروں کے بچے آپس میں، چھوٹے بچے لڑ لیے، کسی نے کسی کا سر پھاڑ دیا، چوٹ آ گئی، اب اس کے ماں باپ لڑنے کے لیے آ گئے. اللہ فرما رہا ہے کہ دو لوگ جب ایسے ہوں تو تیسرا وہاں پر اس محلے میں، اس بستی میں، اس علاقے میں، ان ملکوں میں ایک طاقتور گروپ ایسا ہونا چاہیے جو دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر پوری بات کو سن کر صلح کرائے. ایک طاقت بڑی ہونی چاہیے. آج 56 مسلمان ممالک ہیں. ایک کا نام بتا سکتے ہیں جو دنیا میں صلح کرا سکتا ہے اور جس کی سارے کے سارے مانے؟ اللہ نے ایک بندے سے کام لینا چاہا تھا، اب انہیں کیا تھا، کیسا تھا، وہ چھوڑیے اس کو. اپنے دور میں بین الاقوامی طور پر تمام مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کانفرنس، اسلامک کانفرنس کی، لیکن اس دور کے بعض حکمرانوں نے یہ مسلمانوں کا اتحاد پنپنے نہیں دیا. ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس کو مونوپولی حاصل ہو جائے، اسے سربراہی اور اختیارات اسے حاصل ہو جائے. حالانکہ اس کے کسی پوزیشن کے لیے امیدوار کا ان تمام صلاحیتوں سے سرفراز ہونا ضروری ہے. ان صلاحیتوں کا اس کے اندر پایا جانا بدرجہ اتم بہت ضروری ہے. یہ کام ہونے نہیں دیا. اب اس کے بعد میں کتنے مسلمان ممالک میں گزشتہ 30-40 سال کے اندر جنگیں ہوئی اور مسلمان ممالک تباہ ہوتے رہے. اندازہ لگائیے. اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ اگر دو اہل ایمان کے گروہ آپس میں لڑ جائیں تو درمیان صلح کراؤ. اب ان میں سے ایک زیادتی کرنے والا ہوگا، ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا. حکم دیا گیا کہ یہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ مظلوم کا ساتھ دے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ ظالم اللہ کے حکم کی طرف پلٹ کر آئے، ٹیبل ٹاک کرے، بیٹھے، بات کو مانے. اور جب دونوں بات چیت کے لیے راضی ہو جائیں فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَالْأَقْسِطُوا، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیے اس کے لیے بہت سارے احکامات ہو سکتے ہیں. تفاسیر پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری زمانے میں جو سلسلے شروع ہوئے اور اس کے بعد میں خلافت کی پٹری سے جو مسلمان حکومتیں ہٹیں، آج تک اس پر واپس نہیں آئے. آج 56 مسلمان ملک موجود ہیں، 56، جہاں عوام اور حکومت کرنے والے سارے مسلمان. تو ہمارا ایک بڑا ذمہ دار، ان کا کوئی ایک یونائٹڈ ان کے گروہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سامنے یورپ موجود ہے، یورپین یونین موجود ہے، تو مسلم یونین کیوں نہیں ہے ہمارے 56 ممالک کے اندر؟ بھئی اتنا تو ہو سکتا ہے نا، باری باری اس کی سربراہی دی جائے. ایک پلیٹ فارم پہ آنے تیار ہیں ہم؟ سوچ کے دیکھنا چاہیے. تیار ہو نہ ہو ایک وقت آئے گا بائی ڈیفالٹ ساری دنیا پر اسلامی حکومت اور خلافت راشدہ قائم ہوگی اور ہمارے آخری امام ہوں گے حضرت محمد بن عبداللہ ہوں گے، امام مہدی جن کا اصلی نام محمد بن عبداللہ ہو. اور اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. آیت نمبر 10 یہ انٹرنیشنل کلاز ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. دنیا کے تمام مسلمان، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جہاں کا آج ایک مسلمان اپنی زبان سے ایک کلمہ کہہ دے، میں نماز کو نہیں مانتا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا. میں شراب کو حلال سمجھتا ہوں، اسلام کے دائرے سے نکل گیا. میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اسلام کے دائرے سے نکل گیا.
اور ایک شرابی، کبابی، قاتل، گنہگار آ کر اسلام کے مسلمانوں کے پاس کہتا ہے کہ میں آج سے گواہی دے رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسے مسلمان شمار کیا جائے گا۔ یہ پیدائشی مسلمان کافر ہو جائے گا اور وہ پیدائشی کافر مسلمان شمار کیا جائے گا، اس کو وہی حقوق ملیں گے جو ایک مسلم سلطنت میں عام مسلمان کا حق ہے۔ اسلام ذات پات، سماجی بڑائی چھوٹائی، خاندانوں کا، قبیلوں کا، زبانوں کا کوئی حساب کتاب نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا انما المؤمنون اخوۃ، دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، انسان ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے محلوں میں، بستیوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں انفرادی طور پر ہوتے رہیں گے، ہمیشہ کچھ لوگ آ کے بڑھ کر صلح کرائیں، اس لیے کہ ان کی یونٹی مسلمانوں کی بنی رہے۔ ان کی یونٹی جس دن ٹوٹی ان کی ہوا زمانے سے اکھڑ جائے گی، جیسا آج کے دور میں 56 مسلمان ملک جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ مین پاور کی ہے، نہ دنیاوی ساز و سامان کی ہے، لیکن ہم کسی کے حکم کے تابع چل رہے ہیں، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب یہاں سے کچھ معاشرتی سوشل ایولز کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں احکامات دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے۔ یہاں پر بیچ میں حد بندی کر دی گئی۔ یہ جو اختلاط کا ماحول ہے، کمبائن، چاہے وہ ایجوکیشن لائن میں ہو، دفتروں کے اندر ہو، فیکٹریوں میں ہو، جہاں پر بھی عورت اور مرد ہوں گے دونوں کے لیے الگ الگ سیکشنز ہوں گے، جہاں پر انٹریکشن نہیں ہوگا، ملاقاتیں نہیں ہوگی، آمنا سامنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ فتنہ پھیلے گا، وہاں فتنہ پھیلتا ہے وہاں سے۔ اب یہاں پر ایک عام مذاق مت اڑاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں یا مرد عورتوں کا مذاق اڑاتے نہیں۔ مرد اپنے دائرے میں ساتھی مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں اپنے دائرے میں ساتھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، نہ لباس کا، نہ ان کے بول چال کا، نہ کھانے پینے کا، نہ اٹھنے بیٹھنے کا، رسوم و رواج، طریقوں کا، کسی چیز کا مذاق نہ اڑائے۔ اور یہ ہمارے پاس بہت کامن ہے۔ کچھ ہمارے دوستوں میں آپ دیکھیں گے کسی کا مذاق اڑاتا ہے، وہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہی از ویری جالی، بڑا ہنسی مذاق کا ہے، بڑا، جب محفل میں آتا ہے تو جان آ جاتی ہے، اس کو کچھ بول دیا، اس کو کچھ بول دیا، ایک کو ٹارگٹ بنا کر سارے لوگ ہنستے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ محفل کی جان ہے، اور یہ شخص نہیں سمجھ رہا ہے لوگوں کا مذاق اڑا کر، ان کا تمسخر، ان کا ٹھٹا اڑا کر اللہ کی نظروں میں اپنے آپ کو گنہگار ثابت کر رہا ہے، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ عورتوں میں بھی یہ کمزوریاں بہت ہیں، لباسوں پر تبصرے، میک اپ پہ تبصرے، اٹھنے بیٹھنے پہ تبصرے، بات چیت پر، صورت شکل پر۔ اونچا خط کا ہے لمبو تڑنگا قاعدہ، چھوٹے خط کا ہے گڈھا، ہر طرح کو، کالا ہے کوئلہ ہے، انہیں تو گورا ہے، ارے وہ تو بالکل پھٹکری کے جیسا سفید رنگ ہے اس کا۔ تبصرہ کسی پر بھی کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن تبصرہ کرنے سے پہلے یہ بھول جاتا ہے ہر کسی کا خالق اللہ ہے، تم اس شخص پہ تبصرہ نہیں کر رہے ہو بلکہ تم اللہ کی تخلیق پر تبصرہ کر رہے ہو، اللہ چھوڑ دے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر تان مت کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو بری القاب سے مت پکارو۔ پھر اللہ پوچھ رہا ہے ہم سے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ گھٹیا قسم کے تم کام کر رہے ہو، یہ تو تمہیں زیب نہیں دیتا۔ تو اب تک جس نے کیا اس کو کیا کر رہے تھے، وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ابھی بھی توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے تیار ہے، اور نہیں کرو گے تو پھر تم ظالم ہو، تمہارا شمار۔ اور ظلم کو اللہ نے کیا فرمایا، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ایک اور حکم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن،
گمان سے، خیال سے، لوگوں کے بارے میں مختلف رائیں قائم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ساری رائے، سارے گمان، سارے خیال نہیں، بلکہ سارے قیاس نہیں، بلکہ ان بعض الظن، اس میں سے بہت سارے گناہ، یہ خیالات تمہارے گناہ ہوں گے۔ اب کسی کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہو کہ صاحب وہ میں بازو سے جا رہا تھا، بو آ گئی تو آپ نے فتویٰ دے دیا وہ پیے ہوئے ہیں، یا کسی راستے میں سے آپ نے ان کو دیکھا، کچھ لوگ گروپ کی شکل میں نکلے، یہ صاحب ان کے بیچ میں آپ کو نظر آیا، اب آپ کو اندازہ ہوا یہ تو تھیٹر سے نکلے ہیں، فلم دیکھ کر نکلے، یہ تو شراب خانے سے نکلے، آپ کا فوری خیال گیا تھا یہ تقریریں کرتے ہیں بڑی بڑی، لیکن خود فلم دیکھتے ہیں تھیٹر میں جا کر، خود پیتے پلاتے ہیں دوستوں کے ساتھ جا کر، بغیر تحقیق کے رائے ذہن میں قائم کر لینا۔ اس کی اجازت ہے کسی حد تک ججز کے سامنے مقدمے پیش ہوتے ہیں، ظاہر مقدمہ تو اس وقت پیش ہوگا جب وہاں حادثہ ہو جائے گا، اب وہ حادثے کو دوبارہ ریوائنڈ تو نہیں کیا جا سکتا کہ جج جا کر اپنی آنکھوں سے وہ پورے سین کو دیکھ لے، اب وہ گواہوں کی اور شہادتوں کی بنیاد پر جو مقدمہ جج کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ دے سکتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کھوج مت کرو، کان لگا کے لوگوں کی بات مت سنو، لوگوں کے خطوط کو مت پڑھو، ان کے واٹس اپ کو مت پڑھو، ان کے میسیجز کو مت پڑھو۔ یہ عموماً فیملیوں کے اندر ہوتی ہے، شوہر بیوی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، بیوی شوہر کے میلز کو چیک کرنا، اس کے واٹس اپ کو چیک کرنا، اس کے خطوط کو، پرانے زمانے خطوط ہوتے تھے، اب نئی ٹیکنالوجی ہے۔ اللہ فرمایا تجسس مت کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت مت کرو۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول، ایک صاحب میں ایک برائی ہے، میں تیسرے کے سامنے اس کا ذکر کر رہا ہوں، فرمایا کہ اگر وہ برائی اس آدمی میں ہے اور تم نے اس کی غیر موجودگی میں کسی تیسرے سے اس برائی کا ذکر کیا، یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تم نے پھر بھی ذکر کر دیا، یہ تہمت ہے اور تم کو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی۔ اسلام بڑا پاک صاف مذہب ہے، دلوں میں کدورت، دشمنیاں پالنا پسند نہیں کرتا، اپنے بارے میں، غیروں کے بارے میں برے خیالات رکھنے کو اسلام ناپسند کرتا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھو، اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا نسخہ بتایا ہے، ہو سکے تو حدیث یاد کریے، تصحافہو، ہاتھ ملاؤ، یذہب الغل لقلوبکم، تمہارے دلوں کی کدورت جائے۔ دیکھیے جن کے دلوں میں براس ہوتی ہے نا، وہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملائیں گے تو ایک دوسرے سے خالی انگلیوں کو ٹچ کریں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ ملائیں گے بھی تو ایسا ہاتھ، آپ کے ہاتھ میں کسی مردے کا ہاتھ آ گیا، بالکل ٹھنڈا، بے جان، لجا ہاتھ نہیں۔ اور اچھا آپ غور کر کے دیکھیے، آپ کا کوئی برسوں پرانا جگری دوست آ گیا، آپ کا کوئی ایسا کزن آ گیا جو آپ کا بہت بے تکلف تھا، اس سے جب آپ ملیں گے تو کیسے گرم جوشی سے ہاتھ ملائیں گے اور کیسے معانقہ کریں گے، گلے ملیں گے آپ۔ لیکن جب نہیں ملنا ہو، دلوں میں براس ہو، گلے بھی ملیں گے تو برائے ہم ایک دوسرے کو ٹیکے لگائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ تمام چیزوں کی احتیاط کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تمہارا بھائی کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا جسم گوشت کا ہے تو ٹکا بنا کے کھا لیں گے اس کا۔ کسی کی غیبت کرنا اپنے حقیقی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ فرما رہا ہے یہ کام کرنے سے پہلے زندگیوں میں اپنے اپنے دور میں اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ ان اللہ تواب الرحیم۔ ہو سکتا ہے مجھ سے آپ سے بہت بار یہ احکامات نہ معلوم ہونے کی وجہ سے گناہ ہو چکے ہو، شعور کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو ان تمام برائیوں سے میں اور آپ محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام سماجی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو آیت نمبر 13 سے اگلی بار آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔